کیسے بتاؤں آپ کو کہ کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کہ کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ، بچپن میں ہی یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ، زلف نبی پہ کھیلنے والا حسین ہے، اور دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ ہم شیر رضا یا معصوما یا معصوما، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصوما، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصوما، جہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ سبیکہ بطول، اور شہر مقدس قم سے براہ راست دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ کربلا ٹی وی اردو کی جانب سے یہ کاوشیں ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل، کہ جس کی کوشش یہ ہے کہ وہ مومنین، وہ مومنات اور وہ اہل بیت کے چاہنے والے کہ جو کسی بھی وجہ سے حرم ائمہ علیہم السلام کی زیارت سے محروم ہیں، یا وہ ابھی در کریمہ اہل بیت پہ حاضری نہیں دے سکتے، تو کیوں نہ ان کے لیے ایک ایسی نشریات کو آمادہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ اپنی دعاؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کے حال کو خود براہ راست کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے اندر بیان کر سکیں۔ کربلا ٹی وی کی یہ کاوش ہے کہ ہر منگل کے دن انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ایرانی وقت کے مطابق شب 8 بجے، پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے حساب سے رات 10 بجے آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوں، تاکہ ہمارے وہ ناظرین اور ہمارے وہ مومنین اور مومنات کہ دنیا کے کسی بھی گوشے کے اندر موجود ہیں اور اپنی خواہشات، اپنی دل کی تمناؤں کو اور اپنے درد دل کو خود حرم حضرت معصومہ کے اندر آ کر بیان نہیں کر سکتے، وہ ہماری نشریات کے وسیلے کے ذریعے سے یہاں پر اپنے دل کے حال کو بیان کر سکیں۔ یقیناً یہ ایک وہ شہر ہے کہ جو بے انتہا مقدس شہر، اور یہ حرم وہ حرم ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ کا حرم ہے، اور یہاں موجودگی اور یہاں اپنے درد دل کو بیان کرنا، اور یہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی صدا کو، اپنی آواز کو اور اپنے درد کو، اپنی دعاؤں کو یہاں تک پہنچانا، نہ صرف یہ کہ بارگاہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر ہوگا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ علیہم السلام تک انشاءاللہ کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی دعائیں، ان کی دلی حاجات اور ان کے درد دل کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کے واسطے سے ائمہ علیہم السلام کی خدمت تک پہنچا سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم خود یہاں موجود ہوتے ہوئے سب سے پہلے
سلام عرض کرنا چاہیں گے بارگاہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیک یا فاطمہ معصومہ اشفعی لنا فی الجنہ۔ السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو شہر مقدس قم سے براہ راست پروگرام کریمہ اہل بیت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو ہمیں دنیا کے کسی بھی حصے سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اپنے میسیجز کو ارسال کر سکتے ہیں، خواہ وہ وائس نوٹ کی صورت میں ہو، خواہ وہ آڈیو کال کی صورت میں ہو، خواہ وہ ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کے دیے ہوئے تمام ہی پیامات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکیں، آپ کی کالز کو بہتر انداز میں پروگرام کا میں شامل کر سکیں، اور آپ کی آواز کو، آپ کی دعاؤں اور حاجات کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں عرض کر سکیں انشاءاللہ۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ اویلیبل ہے نیچے۔ آپ تمام ہی ناظرین سے درخواست ہے کہ جس کی جو دلی حاجات ہیں یا کوئی مشکل درپیش ہے، یقیناً مومنین کی جو دل کا سکون ہے وہ انہی حرم ائمہ علیہم السلام کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی مرحومین کی مغفرت کے سامان کے لیے دعا کر سکے، اگر کوئی چاہتا ہے کسی کے گھر کے اندر کوئی مریض ہے تو اس کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے پروگرام کے پہلے کالر موجود ہیں، ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، لبیک یا بی بی فاطمہ معصومہ کم خواہر امام علی رضا علیہ السلام، کریم اہل بیت، مریم آل محمد، عالمہ آل ابا، خواہر امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت پر اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اپنے عزیز و اقربا کی طرف سے اور اپنے مرحومین کی طرف سے بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں۔ خانم السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام پاکستان کے شہر ناروال سے مسز شوزب حسن بات کر رہی ہوں۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہے، کی خیریت خدمت سے؟ میں بھی اور آپ کی پس پردہ پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ وعلیکم الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کی اجازت سے بی بی کی شان میں یہی کہوں گی، ضرور۔ جو علم ثنا خوان ہے معصومہ کم کا، قرآن کا قرآن ہے معصومہ کم کا، سبحان اللہ۔ ہے جس کو یقین رزق عطا کرتی ہے وہ گھر پہ بھی مہمان ہے معصومہ کم بے کا، شک بے شک۔ بابا بھی بھتیجا بھی برادر بھی ہے حجت، معصوم گلستان ہے معصومہ کم کا، سبحان اللہ۔ ایران تو آٹے میں نمک کے ہے برابر، مقروض ہر انسان ہے معصومہ کم کا، بے شک۔ وہ آٹھوں پہر رہتے ہیں جنت کی فضا میں، کم والوں پہ احسان ہے معصومہ کم کا۔ بے شک۔ اے میری پیاری بی بی، ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ اپنے روزہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائیے۔ الہی آمین۔ اللہم جل ولی الہی کلمرت، التماس سے دو اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بی بی کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور یہ ہدیہ کے ساتھ پروردگار عالم آپ کی ان دعاؤں کو، آپ کی جو بھی دلی حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جلد از جلد آپ کو اور آپ کے خانوادوں کو خود زیارت حضرت فاطمہ معصومہ کا شرف حاصل ہو، اور آپ خود یہاں بذات خود آ کر انشاءاللہ زائر حضرت فاطمہ معصومہ
بن سکیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً یہ زیارت اتنی مقدس ہے حضرت معصومہ کی کہ جس کے بارے میں خود امام معصوم کہتے ہیں کہ اگر یہ زیارت آپ معرفت کے ساتھ انجام دے دیں تو آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بامعرفت زیارت کو انجام دے سکیں۔ عرض یہی کر رہی تھی کہ یہ پروگرام جو کربلا ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام ہی مومنین کو حرم ائمہ علیہ السلام سے منسلک کیا جا سکے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بہت معذرت، بعض اوقات یقیناً جب لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور ایک براہ راست پروگرام جا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات فنی مشکلات کی بنا پر ہم آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم بہتر انداز میں آپ کی کالز کو شامل کر سکیں۔ دوبارہ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی شاید دوبارہ کسی فنی مشکل کی وجہ سے ہم کال کو جو ہے وہ نہیں لے پا رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی رہتی ہے اور بہت معذرت خواہ بھی ہیں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے۔ کوشش یہی رہتی ہے کہ بغیر کسی ٹیکنیکل مسئلے کے اور فنی خرابی کے آپ لوگوں کی کالز کو، آپ لوگوں کے پیامات کو اور آپ لوگوں کے میسیجز کو بہتر انداز میں پروگرام کا حصہ بنایا جا سکے، لیکن یہ فنی مشکلات بعض اوقات حائل آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں موجود ہیں اور کوشش یہی ہے کہ آپ تمام دیکھنے والوں کی جانب سے بی بی کی خدمت میں نہ صرف یہ کہ سلام عرض کریں بلکہ آپ لوگوں کی نیابت کے اندر نائب الزیارہ ہوں اور آپ لوگوں کی جو زیارت کی خواہش ہے اس کو آپ لوگوں کے جو ہے وہ طرف سے یہاں اس حرم کے اندر انجام دے سکیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کہ ہمارے پاس آپ لوگ اگر کال نہیں کر پا رہے ہیں تو میسج بھی کر سکتے ہیں، کالز کریں انشاءاللہ۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کی کالز کو بہتر انداز میں جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور میسیجز کو اور وائس نوٹس کو بھی ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اگر جی ہم ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، جی کون سا آپ کہاں سے عرض کر رہے ہیں؟ میں گوہر سے پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ اب کیا محمد کریم خان بازوجہ و دو خط کے لیے زیارت اور مغفرت کی دعا کریں۔ جی محمد رحیم زوج اور والدین کے لیے زیارت اور مغفرت کے لیے دعا کریں۔ جی ضرور۔ حضرت حسین بیوی اور اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے اور اس کی بہن کے لیے صحتیابی کے لیے دعا کریں۔ جی ضرور۔ اور اس کے ایک حاجات اس کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ جلد پوری ہو جائے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے، برادر آپ کا پروگرام میں کال کرنے کا بہت شکریہ۔ پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد بالخصوص حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کی برکات کے توسل سے پروردگار عالم آپ کی جو دلی خواہشات ہیں ان کو بارگاہ پروردگار میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام مرحومین کو شفا، آپ کے تمام مرحومین کو انشاءاللہ شفاعت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نصیب ہو، آپ کے تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب ہو انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اسی طرح سے آپ لوگوں کے کالز کو شامل کرتے رہیں، اور یہ یقیناً ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہے کہ ہم حرم سے موجود ہیں، اور آپ زائرین کو یقیناً بہت مقدس ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ زیارت کرنے کی فضیلت ہے بلکہ زائر کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، اور ان کے لیے ہم ایک توسل کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، میں نانوا سے محمد جعفر مہندی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت سنانی ہے۔ جی بالکل ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ کہ یہ خوبصورت تلاوت اس ننھے زائر کی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت مقبول اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے بڑا مقام ہے، اور انشاءاللہ اسی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم، کون سا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں نا. جی جی کیسے ہیں آپ؟ بیوی کو جی جی ضرور بیوی کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں میں. ضرور. السلام علیکم. بیوی معصومہ کو السلام. بیوی معصومہ کو السلام. میری جان آپ پہ قربان ہے. لاکھوں کروڑ سلام. بیوی آپ ہماری مدد کر دیجیے. مجھے صحت باش ہے. آپ کو امام علی رضا ہر وقت بیمار رہتی ہوں. صحت تندرستی عطا کر دی. پریشانیوں کو دور کی بیماری کو دور کی. اور واسطے امام علی رضا علیہ السلام کا اس میں اپنے روزے پہ بلائی. صحت بیمار وہاں بچیوں کا نصیب روشن کی اور ہماری پریشانیاں دور کر دی. اور آقا صاحب آپ بھی ہمارے لیے جو ہے آقا صاحب آپ بھی ہماری دعا کرا دیجیے گا. جی ضرور ضرور انشاءاللہ. ہمیں جلد سے جلد بیوی ہمیں جلد سے جلد بلائیں اپنے روضے پہ. انشاءاللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں. الہی آمین. الہی آمین. بہت ساری دعائیں ہیں. مولا بہت آپ شکریہ. آپ کو اضافہ کریں آپ کی عزت میں. اور آپ جو ہے ہمیشہ ایسی پروگرام کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بہت شکریہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آپ کی تمام نیک دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. حضرت فاطمہ معصومہ کے صدقے سے انشاءاللہ آپ کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے، اور آپ کو مکمل صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ زیارت حضرت امام علی رضا علیہ السلام، زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، اور انشاءاللہ کربلا اور کاظمین اور نجف اور سامرہ، اور انشاءاللہ تمام ائمہ علیہم السلام خود خانہ خدا کی زیارت نصیب ہو مکمل صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اسی طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہیے. ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک وقفے کا، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. ناظرین، کتاب ناسخ التواریخ کے مطابق بی بی کا لقب معصومہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا، اور واضح رہے کہ کوئی بھی معصوم کسی غیر معصوم کو معصومہ کا خطاب عطا نہیں فرماتے، لہٰذا یہ عالمہ غیر معلمہ بی بی درجہ عصمت پر فائز ہیں. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اسلامی علوم پر دسترس رکھتی تھیں. آپ عالمہ فاضلہ ہونے کے ساتھ ساتھ محدثہ بھی تھیں. آپ سے متعدد احادیث نقل کی گئی ہیں. ان میں سے ایک مشہور حدیث واقعہ غدیر سے متعلق ہے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی معروف اور غیر مشہور زیارتوں میں آپ کو حجت، امین، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، رضیہ، طاہرہ اور برہ کے القابات سے یاد کیا گیا ہے. ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے ائمہ معصومین سے منقول زیارت نامہ ذکر ہوا ہے. سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد آپ پہلی بیوی ہیں جن کے لیے ائمہ اطہار کی طرف سے زیارت نامہ وارد ہوا ہے. آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام نے آپ کی پرورش شفیق والد اور سرپرست کی طرح کی. یہ دونوں بہن بھائی حیرت انگیز حد تک ایک دوسرے سے انس و محبت کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. روحانی کمالات میں امام رضا علیہ السلام کے بعد
اپنے تمام بہن بھائیوں میں آپ کا درجہ بلند ترین ہے۔ ناظرین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی تعداد کچھ مورخین نے 23، کچھ نے 21 اور کچھ نے 19 بیان کی ہے۔ تاریخی منابع کا مطالعہ کرنے سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ سب بیٹیاں رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہو سکیں، یعنی ان کی شادیاں نہیں ہوئیں۔ علماء نے اس کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ بحار الانوار کی روایت کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وصیت تھی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی ان کی بیٹیوں کا رشتہ کسی رشتہ دار سے نہیں کر سکتا جب تک کہ امام رضا علیہ السلام اس کی اجازت نہ دیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام رشتے اور رشتہ داریوں کی سب سے زیادہ شناخت رکھتے تھے۔ دوئم یہ کہ ہارون عباسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ اس قدر ظلم کیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خانہ اقدس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ استوار کر کے خود کو ہارون کا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے سادات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاں رشتہ داری کرنے سے اجتناب برتتے رہے، لہٰذا بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا بھی کسی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک نہ ہو سکیں۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کچھ چاہنے والے مدینہ منورہ آئے اور امام کے گھر کچھ فقہی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام عالی مقام اس وقت مدینہ سے کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ یہ سن کر انہیں بہت مایوسی ہوئی۔ انہوں نے اپنے سوالات لکھ کر امام کے گھر میں بھجوا دیے تاکہ بعد میں امام ان سوالات کا تحریری شکل میں جواب دے دیں۔ اسی اثناء میں ایک 6-7 سالہ لڑکی جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا تھیں گھر سے باہر آئیں اور انہیں انتظار کرنے کا کہا، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے تمام سوالات کے جوابات لکھ کر لے آئیں اور ان کے سپرد کر دیے۔ ان لوگوں کے درمیان 70 سالہ بوڑھے افراد بھی تھے جنہوں نے ایک عمر اہل بیت سے عقیدت و محبت میں گزاری تھی، مگر اس طرح کا منظر دیکھنے کو نہیں ملا تھا کہ ایک 6-7 سال کی لڑکی ان کے فقہی سوالات کے جواب اس انداز میں تحریر کر دے۔ بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو شہر کریمہ اہل بیت سے، شہر مقدس قم سے براہ راست حرم حضرت فاطمہ معصومہ سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور یہ پروگرام ہے کریمہ اہل بیت آپ لوگ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کربلا ٹی وی کی جانب سے، جس کی کوشش یہ ہے کہ ایک رابطہ، ایک وسیلہ بنایا جا سکے ان زائرین کے لیے کہ جو زیارت کے مشتاق ہیں، جو زیارت کو آنا چاہتے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے وہ آج اس لمحہ اس وقت زیارت حضرت فاطمہ معصومہ کے لیے موجود نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں یمنا بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔ جی یمنا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بیوی کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ ضرور، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی یا فاطمہ معصومہ قم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور بی بی کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ بی بی میری امی کو مولا رضا کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، ان کی پریشانیاں دور کر کے ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیجیے۔ بی بی میری آپ اللہ کی بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ آپ کے در پہ ہم لوگ قیامت فاطمیہ کریں، سر انشاءاللہ تعالی کوئی اسباب مہیا کر دیجیے، اس میں رابطہ تک کیجیے، اور بی بی کے دربار میں دست دعا ہوں کہ بی بی ہم بہنوں کے بہترین نصیب فرمائے مولا رضا کے صدقے میں، ہماری پریشانی کو دور کر کے اپنے واسطے پہ بلا لیجیے اسی سال مولا رضا کے صدقے میں۔ اور آپ سے بھی میں بیوی کی درخواست کروں گی کہ آپ بیوی کے حرم میں ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ ضرور، انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہماری بہت پیاری
خواہر یمنا پاکستان سے عرض کر رہی تھیں اور انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرتے ہیں. حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے پروردگار عالم ان کی تمام نیک دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ. ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے خانوادے کو زیارت حضرت فاطمہ معصومہ اور مولا رضا کی سعادت نصیب ہو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا یمنا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے لیے بھی میں دعا گو ہوں. پروردگار عالم بحق کے بھی معصومہ کو مولا رضا آپ کو کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ بہت بہترین لائف ٹرانسمیشن کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنا سلام بی بی کی واحدہ تک پہنچا دیتے ہیں. التماس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں بھی, ہماری پوری ٹیم کو, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم بہتر انداز میں اس پروگرام کو آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر عرض کریں گے دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں کہ ہر منگل کو انشاءاللہ حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے براہ راست آپ لوگوں کی خدمت میں موجود رہیں گے. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر اویلیبل رہے گا. آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ جو آپ لوگ کالز کرنا چاہتے ہیں, میسیجز دینا چاہتے ہیں, اپنے مرحومین کے لیے اصحال ثواب کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں, ان کی جانب سے زیارت کروانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ لوگوں کی دعاؤں کو براہ راست حرم میں عرض کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ٹیم کی جانب سے وہ لوگ کی جو زیارت کی درخواست کرتے ہیں ہم ان کی جانب سے نائب الزیارہ ہوں انشاءاللہ. اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت واقعاً بہت ہی اپنے اندر بہت ثمرات کو سمیٹے ہوئے ہے. لیکن ایک چیز جو عرض کی جاتی ہے مومنین کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ بامعرفت زیارت ہو اور بصیرت کے ساتھ زیارت ہو. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ زیارت نصیب کرے. اور اگر ہم حرم میں موجود رہتے ہوئے پروردگار عالم سے یہ توفیق مانگے کہ کچھ اس بصیرت کے عنوان سے بھی ہم گفتگو کر سکیں انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, پہلے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی کال کٹ ہو گئی ہے, دوبارہ کال لیں گے انشاءاللہ. اور کوشش رہے گی کہ آج تھوڑا سا بصیرت کے عنوان سے بھی گفتگو کی جا سکے, اور یہ بھی کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز کو پروگرام میں بہتر انداز میں ہم شامل کر سکیں. جی کالر ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میرے حساب سے فنی مشکلات کی وجہ سے شاید دوبارہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. سگنل کے ایشوز رہتے ہیں اور دیگر ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو برطرف کر سکیں اور آپ کی کالز کو بہتر انداز میں پروگرام کا حصہ بنا سکیں. بصیرت کیا چیز ہے؟ بصیرت یعنی آگاہی, یعنی انسان کا ادراک, یعنی فہم, یعنی انسان کی کسی چیز کی بہتر پہچان. اسی کے ساتھ دوبارہ کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بی پی کے حضور میں سلام پیش کرنا چاہوں گی. ضرور. جی السلام علیکم یا شہادت معصومکم سلام اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بی بی کے حضور میں دعا کروں گی کہ مولا علی رضا علیہ السلام کا واسطہ ہے جلد مشہد حکم کی ذات نصیبت مجھے مل جائے اور جلد اپنی ماں بہن کے ساتھ فیملی کے ساتھ میں جلد زیارت پر آؤں اور میری تمام حاجات کو قبول کریں. بی بی میری ماں کی طبیعت کو ٹھیک کریں, صحت کریں مکمل طور پر. میری پڑھائی میں جو رکاوٹ ہیں اور جو میری خیر و عافیت کے ساتھ میری پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے اور میرے نصیب اچھے ہوں, میری بہن کے نصیب اچھے کر دی میری بیوی, اور جلد از جلد بیوی کے روزے پہ حاضری کا موقع ملے. ہم میری ماں کے ساتھ میری بہن کے ساتھ رہیں. اور کچھ عرض کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ہم آپ کی طرف سے آپ کے لیے اور آپ کے خانوادے کے لیے دعا گو ہیں. پروردگار عالم آپ کی جو مشکلات ہیں ان کو از غیب سے اور وسیلہ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام سے حل فرمائے انشاءاللہ, اور آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر جو مشکلات ہیں, مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور جس بھی مشکل کا شکار ہے, پروردگار عالم ان عظیم ہستیوں کے صدقے سے, ان کے وسیلے سے ان تمام مومنین کی ان مشکلات کو برطرف فرمائے انشاءاللہ. اور ہم کوشش کر رہے تھے کچھ بصیرت کے حوالے سے گفتگو کر سکیں کہ جس کے بارے میں خود
امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ انسان ظاہری آنکھ سے محروم ہو جائے وہ بہتر ہے، کجا بہتر ہے اس سے کہ انسان بصیرت کی آنکھوں سے محروم ہو جائے۔ تو یہ بصیرت کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اگر محروم ہو جائے انسان تو حق و باطل کی تمیز کو بھول دیتا ہے، کھو دیتا ہے، حق و باطل کی تمیز نہیں رہتی، اور اس کے بعد سے پھر انسان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ امام حسین کے ساتھ موجود ہے یا وہ یزید کے ساتھ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر نماز پڑھنے والا انسان بھی، کیونکہ وہ بصیرت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ اسے وہ معرفت صحیح حاصل نہیں ہے جس کے نتیجے کے اندر اس کی وہ نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی اور وہ اپنے وقت کے امام حسین کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اور یہ بصیرت وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی بغیر بصیرت کے راستہ چل رہا ہے، اپنی منزل کی جانب جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو پاس بصیرت موجود نہیں ہے، تو گویا اس کا یہ راستہ چلنا، اس کا یہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھنا، سوائے اس کی کہ اس کو اپنی منزل سے دور کر دے، اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس حرم میں حضرت فاطمہ معصومہ میں موجود ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو بی بی کے صدقے سے وہ بصیرت، وہ معرفت عنایت فرما کہ جس کی بات مولا کائنات نے کی ہے، کہ جس کی بات میرے مولا امام جعفر صادق کر رہے ہیں، کہ جس کے بغیر اگر ہم واقعاً جتنی بھی تیزی سے نیکیوں کی جانب بڑھنا جائے، ہمارا وہ بڑھنا ان نیکیوں کی جانب ضائع ہو جائے گا اگر وہ کام بغیر بصیرت کے ہو۔ اور جب ہم بصیرت کو کھولنے پہ آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں ایک بہت اہم بصیرت خود بصیرت اخلاقی ہے، اور بصیرت اخلاقی یعنی انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں بہتر شناخت کو، اپنی ذات کے بارے میں اس آگاہی کو حاصل کر سکے کہ انسان کے اپنے اندر وہ کون سی کمیاں، وہ کون سی مشکلات موجود ہیں کہ جن کو برطرف کرنے کے لیے اس کو کوشاں رہنا ہے۔ یہ بصیرت اخلاقی ہے۔ انشاءاللہ اس میں مزید گفتگو کو آگے کی جانب لے کے جائیں گے، لیکن ابھی وقت ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایک وقفے کا، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو شہر کریمہ اہل بیت سے پروگرام کریمہ اہل بیت میں خوش آمدید درس کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے، اور کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پیامات کو، آپ لوگوں کے پیغامات کو اور آپ لوگوں کی کالز کو پروگرام کا حصہ بنایا جا سکے، تاکہ جس کے ذریعے سے آپ کی جو دلی حاجات ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کا جو درد دل ہے، آپ جو کچھ بھی بارگاہ حضرت فاطمہ معصومہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے توسل سے انشاءاللہ بارگاہ حضرت فاطمہ معصومہ میں عرض کر سکیں انشاءاللہ۔ ہمارا نمبر جو ہے وہ وقفہ ہر تھوڑی دیر بعد اسکرین کے نیچے موجود رہے گا انشاءاللہ۔ اس نمبر، واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے پیامات کو، آپ کے پیغام کو اور آپ کو انشاءاللہ حرم حضرت معصومہ سے جو ہے وہ لنک کر سکیں، اور آپ براہ راست حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنے سلام کو عرض کر سکیں اور اپنی دعاؤں کو بیان کر سکیں۔ وقت سے جانے سے پہلے ہم بصیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، اور جس کے اندر ہم نے عرض کیا کہ بصیرت اخلاقی بہت اہمیت کی حامل ہے، کہ اگر انسان نہیں جان پائے گا کہ اس کی اپنی ذات کے اندر وہ کون سی مشکلات موجود ہیں، وہ کون سی کمیاں موجود ہیں کہ جس کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرنا ہے، تو یقیناً
پھر وہ اپنی رشد کے لیے اس سامان کو فراہم نہیں کر سکے گا کہ جو اس کو فراہم کرنا ہے. اور یہ بصیرت اتنی اہم ہے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ظاہری آنکھوں سے زیادہ اہمیت اس بصیرت کی. اور ہمیں بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کے زمانے کے اندر جب امام خود مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے ہیں تو ان کے ایک چاہنے والے ابو ہارون بھی اس مسجد میں موجود ہیں کہ جو ظاہری طور پر اس بینائی سے محروم ہیں. ان کے پاس وہ دیکھنے والی آنکھیں موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس بصیرت کی آنکھ سے اپنے امام وقت کو پہچانتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ان ظاہری آنکھوں سے امام کو دیکھیں، اپنی اس بصیرت کی آنکھ سے امام کے وجود کو درک کر سکتے ہیں. اور اس کا یہ جو ہے وہ پورا واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا ہے کہ خود امام وقت نے اپنے ایک ساتھی سے عرض کیا کہ جاؤ اور مسجد کے اس کونے میں، مسجد نبوی کے اس کونے پہ ابو ہارون موجود ہے اور ان سے دریافت کرو کہ کیا محمد باقر جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے ہیں. تو امام کے کہنے پر جب وہ ساتھی ابو ہارون کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ دریافت کیا تو ابو ہارون نے عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ میں جانتا ہوں کہ مسجد نبوی کے اندر امام محمد باقر تشریف لے آئے ہیں، بلکہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ مسجد نبوی کے اندر اس وقت کس مقام پہ موجود ہیں. تو یہ وہ بصیرت کی آنکھ ہے کہ جو ایک مومن کو اس ظاہری آنکھوں سے جو ہے وہ استثناء کر دیتی، یعنی اس کو پھر اس آنکھوں کی ضرورت نہیں رہتی اپنے امام وقت کے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور ان کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں نصیب کرے وہ بصیرت کی آنکھیں کہ جو ہم حقیقی زیارت کو کر سکیں، نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ علیہم السلام کے حرم کی زیارت کو کر سکیں، بلکہ انشاءاللہ اس عالم کے بعد جب ہم اس عالم میں حاضر ہوں تو ہمارے پاس وہ بصیرت موجود ہو کہ ہم اپنی بصیرت کے ساتھ ائمہ علیہم السلام کی خدمت میں بذات خود انشاءاللہ حاضر ہوں. دعا یہی ہے اپنے لیے، اپنے خانوادے کے لیے، اپنی پوری ٹیم کے لیے، کارورا چینل کی ساری ٹیم کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کہ جن کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور جن کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. کوشش یہ ہے کہ ایک وسیلہ بنا سکیں کہ دیکھنے والے ناظرین مومنین و مومنات دنیا کے جس کوشے میں موجود ہیں اس واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہم سے رابطہ کر کے حرم حضرت فاطمہ معصومہ کے اندر اپنے سلام کو عرض کر سکیں. ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو بھی وہ بصیرت، وہ معرفت عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ کہ ان کو با بصیرت اور با معرفت زیارت ائمہ علیہم السلام بالخصوص زیارت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا شرف نصیب ہو انشاءاللہ. یہ واقعاً اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کیا وجہ بنتی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بصیرت نصیب ہو رہی ہے اور کچھ لوگ کہ جو ظاہری طور پہ شاید ائمہ کے دور کے اندر موجود رہے، ان کے ساتھ موجود رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ بصیرت نصیب نہیں ہوئی. تو ہمیں نظر آئے گا کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو بصیر لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے، اور کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو باعث بنتی ہیں کہ یہ بصیرت کی نگاہ ہم سے چھین لی جائے. اور اس کے لیے جب ہم دوبارہ ائمہ علیہم السلام کی طرف رخ کریں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خود مولا کائنات اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ طولانی امیدیں اور اس دنیا سے وابستہ طولانی امیدیں انسان کی بصیرت کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں اور اس قدر اس دنیا کی طولانی امیدوں پہ تکیہ کر لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے ان کی وہ بصیرت کی آنکھ جو ہے وہ اپنی اس بصارت کو کھو دیتی ہے، اور وہ چاہے ظاہری طور پر حجت خدا کے ساتھ اور ان کے دور میں موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے بعد ان کا ساتھ نہیں دے پاتے. اور ایک اور مقام پر مولا فرماتے نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ بصیر لوگوں کی جو کوالٹیز ہیں اس میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو وسیلے کی طرح سے دیکھتے ہیں، ایک تختے کی طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس پہ ان کو آنا ہے اور وہ چھلانگ لگا کر نئی دنیا کے لیے آمادہ ہو جانا ہے. ان کے لیے دنیا اصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے، اور وہ آخرت باعث بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں غرق نہیں کرتے اور اسی کے نتیجے میں اپنی بصیرت سے محروم نہیں ہوتے.
اور پروردگار عالم سے یہی دعا کریں گے، پروردگار عالم ہمیں جتنی نعمتیں تو نے دی ہیں ان کا شکر، اور ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ ہم جوار حضرت معصومہ کے اندر موجود ہیں اور اپنی ناظرین کے لیے اس پروگرام کو لے کر آئے ہیں کربلا ٹی وی کے توسل سے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس بصیرت کی آنکھوں سے محروم نہ ہوں انشاءاللہ، اور اپنے ناظرین کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک اور وقفے کی جانب انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشان اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو شہر مقدس قم سے براہ راست حرم حضرت معصومہ سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ پروگرام ہے کریمہ اہل بیت، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کربلا ٹی وی کی جانب سے، کہ جو حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ہر منگل کی رات آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور ایک وسیلہ بنا جائے تمام مومنین اور مومنات کا دنیا کی جس کوشے میں موجود ہے ان کے اور حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے درمیان، اور آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات، آپ کے وہ درد دل اور آپ کی وہ تمام باتیں کہ جو آپ حرم حضرت فاطمہ معصومہ کے اندر آ کے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سلام عرض کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کروانا چاہتے ہیں، تو کوشش ہماری یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو براہ راست بی بی کے حرم سے متصل کیا جا سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے حرم میں دعا کروائی جائے، یا کوئی بیمار ہے کہ جس کی شفایابی کے لیے دعا کروائی جائے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہمیں اپنے مرحومین کے نام یا اس بیمار کے نام سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے نام سے اس حرم کے اندر دعا کروا سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ خود براہ راست کال کر کے اپنے اس مرحوم کی مغفرت کی دعا کو حرم کے اندر عرض کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی دعائیں آپ کروانا چاہتے ہیں، جو درد دل آپ بارگاہ حضرت فاطمہ معصومہ کے اندر کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ ہمارے پروگرام میں کال کر کے شامل ہو کر یہاں بی بی کے بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کر سکتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے بصیرت کے عنوان پہ، اور ہم نے دیکھا کہ یہ بصیرت بہت اہم چیز ہے، اور اگر یہ موجود نہ ہو
تو ہم شاید اب صحیح و غلط کی تمیز کو کھو بیٹھیں۔ اگر ہم جاننا چاہیں کہ جیسے ہم نے کوالٹی پہ بات کی کہ اصل دنیا کو جو حقیقت جانے، دنیا کو سب کچھ سمجھے، وہ پھر اپنی بصیرت کی آنکھ کو کھو دیتا ہے۔ پھر اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ پھر وہ کون سے کام ہیں کہ جو کیے جائیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی اس بصیرت سے محروم نہ ہوں۔ تو پھر ہم رجوع کریں گے بارگاہ ائمہ علیہم السلام کے اندر، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ در ہے کہ جس سے ہم کسب علم کرتے ہیں، کسب فیض کرتے ہیں، اور ہمیں نظر آئے گا کہ مولا کائنات امیر المومنین اس بارے میں بھی ہمیں بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ در حقیقت بصیرت کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس پر کہ جو غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں عبرت لیتا ہے، اور پھر عبرت کے نتیجے میں اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز، ہر وہ واقعہ، بالخصوص تاریخ کے اندر موجود وہ تمام واقعات کہ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر غور و فکر کرنا اور پھر اس سے عبرت لینا، اور اس عبرت کو اگر ہم لے لیں درست انداز میں تو یقیناً ہماری بصیرت میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم نے بہت سارے واقعات کو بیان کیا، بالخصوص بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات کو، تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت لے سکیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بصیرت نہیں ہوتی تو وہ قوم کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے کہ یہ پیغمبر خدا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں اور ان کے لوٹنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ کہ جو ظاہری طور پر ایمان لا چکے ہیں وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ ایمان لانا بغیر بصیرت کے ساتھ، اور اس وقت بھی کچھ لوگ موجود تھے ایسے کہ جو اس ایمان پر قائم رہے، اور یقیناً وہ لوگ تھے کہ جو بصیرت اور مکمل آگاہی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کو پیغمبر خدا مانا تھا اور پروردگار عالم پر ایمان لائے تھے۔ پروردگار عالم ہمیں نصیب کرے کہ ہم بھی ہمارا ایمان بھی اتنا پختہ ہو اور اس بصیرت کے ساتھ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو قدم ہیں وہ اس راستے کے اندر متزلزل ہوں، اور ہمارے پاس اگر کوئی راستہ ہے جسے کہنا چاہیے وہ صرف اور صرف ائمہ علیہم السلام کے دروازے ہیں جو ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ کریموں کا خاندان ہے، کریم ابن کریم یہ خانوادہ ہے، اور ان کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، اور یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا تو ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ وہ جوار معصوم میں کی جائے۔ تو انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر دست دعا کو بلند کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کی جو بھی دلی خواہشات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو برطرف فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں وہ بصیرت نصیب فرمائے کہ اگر ہم ظاہری طور پر اس جسم کے ساتھ حرم حضرت معصومہ کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہو پا رہے، بصیرت کے ساتھ ہم اپنے گھر سے بھی اگر اس زیارت کو پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے کال کے ذریعے یہاں پر اس زیارت کو پہنچا رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جو ہے وہ بہت مقبول زیارت ہوگی۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے ہماری کہ پروردگار عالم مومنین جہاں جہاں پریشان حال ہیں، جہاں جہاں مشکلات میں درپیش ہیں، ہم در کریمہ اہل بیت پہ موجود ہیں، یہ اتنی کرم کرنے والی بیوی ہیں کہ جن کے بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے حرم میں آنے کے بعد ان کو یہ شفا نصیب ہوئی، یہ دعا تھی، یہ حاجت تھی کہ جو بہت عرصے سے رکی ہوئی تھی اور برطرف نہیں ہو رہی تھی، وہ مشکل حل ہو گئی، وہ حاجت قبول ہو گئی۔ پروردگار عالم واقعاً ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم اس شہر کے اندر موجود ہیں، اور ایک اور سعادت کہ جو کربلا ٹی وی کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوئی وہ یہ کہ ہم یہاں موجود رہتے ہوئے وہ مومنین، وہ مومنات کے جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک بھی اس فیض کو پہنچانے کی ایک چھوٹی اور ادنا سی کوشش کر سکیں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری ان توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم ہر ہفتے اسی طرح بہتر انداز میں آپ کے لیے اس پروگرام کو لے کر آتے رہیں۔ بصیرت کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ جب انسان بصیرت کے ساتھ موجود رہتا ہے تو ہمیں ایک اور بصیرت نظر آتی ہے، اور وہ عقیدے کی بصیرت ہے۔
پروردگار عالم سے گزارش کریں گے، دعا کریں گے کہ ہمیں اس عقیدے کی بصیرت کو عنایت فرمائے، یعنی بصیرت اعتقادی، کہ جس کے بارے میں ایک بہت ہی جلیل القدر امام زادے شاہ عبدالعظیم کہ جب بھی کوئی زائر ایران زیارتوں پہ آتا ہے تو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اور حرم امام رضا کے بعد اگر کسی کی زیارت کو جاتا ہے تو وہ شاہ عبدالعظیم حسنی ہیں، اور ان کا حرم تہران کے اندر موجود ہے۔ ان سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ یہ اپنی اعتقادی بصیرت کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں، اور اتنے جلیل قدر امام زادے ہونے کے باوجود بھی امام ہادی سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی عقائد کی نظر ثانی کی جائے تاکہ وہ اپنے عقائد کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہمیں عقیدے کی بصیرت عنایت فرما، ہمیں اخلاقی بصیرت عنایت فرما، تاکہ ہم بہتر انداز میں اپنے ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کریمہ اہل بیت کے در سے، اور کوشش کریں گے کہ آپ تمام ہی ویورز کی کالز کو اپنے پروگرام میں بہتر انداز میں شامل کر سکیں انشاءاللہ۔ آخر میں دعا گو ہیں پروردگار عالم دنیا میں جہاں کہیں مومنین موجود ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرمائیں، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، جو بیمار حال ہے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائیں، جو مریض ہے، جو کسی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکل برطرف ہو، جو کسی بیماری میں مبتلا ہے اس کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے سیدہ سبیکہ بطول کو پروگرام کریمہ اہل بیت سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔ ہم شیر رضا یا معصومہ یا معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں